ईद मिलादुन नबी, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद। तो अल्लाह ने क्या किया? अपनी चाहत को पैदा किया और सारी कायनात अल्लाह ने पैदा किया और इरशाद फरमाया लौलाक लमा खलक़तुल अफलाक, ऐ हबीब अगर तू ना होता तो मैं आसमानों को पैदा ना करता। प्यारे दोस्तों गौर करो, अल्लाह ने अपने लिए अपने हबीब को पैदा किया और हबीब के लिए सारी कायनात को पैदा किया है, सारी कायनात को पैदा किया है। ये सारी कायनात का शामियाना अल्लाह ने मुस्तफ़ा की अजमत के लिए लगाया है। अल्लाह ने सारी कायनात के अंदर अपने हबीब का चर्चा रखा है। इसीलिए गौर करके देखो, जब अजान होती है, अजान में खुदा का जिक्र है तो मुस्तफ़ा का जिक्र भी है। नमाज होती है, नमाज में खुदा का जिक्र है तो रब ने नबी का जिक्र भी रखा है। अरे जब कुरान की तिलावत होती है, तिलावत में खुदा का जिक्र है तो खुदा के जिक्र के साथ उसी खुदा ने अपने महबूब का जिक्र भी रखा है। अरे जब मजलिस अहले सुन्नत होती है तो यह सिर्फ वहदानियत की बात नहीं, वहदानियत के साथ रिसालत की बात भी होती है। खुदा के जिक्र के साथ नबी का जिक्र भी होता है। यह कानून खुदा ने बनाया है, जहां जहां मेरा जिक्र होगा वहां वहां मेरे मुस्तफा का जिक्र होगा। नौजवानों, नबी की अजमत को समझो। एक बार मुस्लिम व मिशकात की हदीस है, एक बार सहाबा इकराम की मजलिस सजी हुई थी। आपस में सहाबा इकराम एक दूसरे से गुफ्तगू फरमा रहे थे। दौरान गुफ्तगू सहाबा इकराम ने अंबिया की अजमतों का जिक्र शुरू किया। एक सहाबी कहने लगे कि आदम सफ़ीउल्लाह है, अल्लाह के सफ़ी हैं। फिर एक सहाबी ने कहा कि इब्राहिम खलीलुल्लाह है। फिर एक सहाबी ने कहा कि इस्माइल ज़बीहुल्लाह है। फिर एक सहाबी ने कहा कि नूह नजीउल्लाह है। एक सहाबी ने कहा कि मूसा कलीमुल्लाह है। फिर एक सहाबी ने कहा कि ईसा रूहुल्लाह है। कुर्बान जाए उस मजलिस पर जिसमें अंबिया की अजमतों का जिक्र हो रहा है, उनके मुक़द्दस सिफ़ात का तज़किरा चल रहा है और सहाबा की मजलिस है। आमिना का लाल उस मजलिस पे तशरीफ़ ला रहा है। मेरा नबी उस मजलिस पे तशरीफ़ लाया और नबी ने सहाबा की ज़ुबानों से जब अंबिया का जिक्र सुना तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सहाबियों मैंने सुना है कि तुम अंबिया की अजमतों का जिक्र कर रहे थे। तुम में से कोई कह रहा था कि आदम सफ़ीउल्लाह है, नूह नजीउल्लाह है, मूसा कलीमुल्लाह है, ईसा रूहुल्लाह है। सहाबियों मैंने सुना कि तुमने कहा कि इब्राहिम खलीलुल्लाह है, इस्माइल ज़बीहुल्लाह है, नूह नजीउल्लाह है। तो फिर सहाबियों ये भी सुन लो कि तुम्हारा नबी मोहम्मद हबीबुल्लाह है। सहाबियों ये भी सुन लो कि मोहम्मद हबीबुल्लाह है। सहाबाए कराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह पर हमारी जान कुर्बान, आका जरा ये तो बता दे कि जो सफ़ीउल्लाह होता है और जो हबीबुल्लाह होता है, सफ़ीउल्लाह और हबीबुल्लाह में फ़र्क क्या है? नजीउल्लाह और हबीबुल्लाह में फ़र्क क्या है? खलीलुल्लाह और हबीबुल्लाह में फ़र्क क्या है? जैसे ये सवाल मजलिस सहाबा में सहाबा ने रसूल अल्लाह से किया था, वैसे ही यही सवाल हजरत मूसा ने खुदा से किया था। हजरत मूसा अपने ज़माने में रब्बे करीम से पूछते हैं, ए अल्लाह तूने मुझको कलीमुल्लाह बनाया और इनको इब्राहिम खलीलुल्लाह बनाया, उनको तूने सफ़ीउल्लाह बनाया, और मेरे मौला ये तू कहता है कि एक नबी आएगा उसका नाम मोहम्मद होगा और वो हबीबुल्लाह होगा। ए अल्लाह हबीबुल्लाह और कलीमुल्लाह में फ़र्क क्या है? नजीउल्लाह और हबीबुल्लाह में फ़र्क क्या है? सफ़ीउल्लाह और हबीबुल्लाह में फ़र्क क्या है? जब रब से हजरत मूसा ने पूछा तो रब ने जवाब दिया। इधर सहाबा ने मुस्तफ़ा से पूछा तो मुस्तफ़ा ने जवाब दिया कि सुनो सुनो, खलीलुल्लाह और हबीबुल्लाह में, सफ़ीउल्लाह और हबीबुल्लाह में फ़र्क क्या है? कि सुनो मेरे गुलामों, सफ़ीउल्लाह, नजीउल्लाह, खलीलुल्लाह, कलीमुल्लाह, रूहुल्लाह वो होते हैं जो खुदा की रज़ा चाहते हैं, जो खुदा की रज़ा चाहते हैं, और हबीबुल्लाह वो होता है खुदा जिसकी रज़ा चाहता है।
اسی لیے رب کہتا ہے فَأَحْبَبْتُ، میں نے چاہا، فَعَرِفْتُ کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے فَخُلِقْتَ محمد، پس محمد کو پیدا کیا۔ محمد کسی معمولی ہستی کا نام نہیں، محبت خدا کا نام محمد ہے، محبت کا نام، خدا کے پیار کا نام محمد ہے۔ تو پیارے بزرگ اور دوستو، آؤ ذرا کیا شان ہے اس نبی محترم کی جو آمنہ کے گھر میں پیدا ہو رہا ہے، جو خدا کے فضل سے حضرت عبداللہ کا بیٹا بن کر آ رہا ہے۔ کیا شان ہے اس پیارے مصطفیٰ کی، ذرا غور تو کرو پیارے دوستو۔ اب ذرا غور کرتے ہیں کہ نبی مکرم علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں انا حبیب اللہ ولا فخرا، میں اللہ کا حبیب ہوں مگر مجھے اس بات پر فخر نہیں، اللہ اکبر، ولا فخرا، میں اس بات پر فخر نہیں کرتا۔ پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں انا حامل لواء الحمد یوم القیامہ ولا فخرا، بروز محشر لواء الحمد شریف میرے ہاتھ میں ہوگا، تحتہ آدم و دونہ، حضرت آدم اور ان کی ساری اولاد میرے جھنڈے تلے رہے گی، میرے جھنڈے کے نیچے رہے گی، ولا فخرا، میں پھر بھی فخر نہیں کرتا۔ انا اول شافع و مشفع یوم القیامہ، بروز محشر سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اور میں ہی سب کو شفاعت کا حق دلاؤں گا، ولا فخرا، میں پھر بھی فخر نہیں کرتا۔ صبح سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا، ولا فخرا، میں پھر بھی فخر، سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا۔ یہ کوئی مفتی کی زبان کے کلمات نہیں ہے، کسی مولوی کا لکھا ہوا کلام نہیں ہے، یہ کسی مفتی کا بولا ہوا کلام نہیں ہے، یہ خود رسول اللہ فرما رہے ہیں، یہ خود رسول اعظم ارشاد فرما رہے ہیں سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا، ولا فخرا، مگر پھر بھی میں فخر، سب سے پہلے جنت کا دروازہ میرے لیے کھولا جائے گا مگر میں پھر بھی فخر نہیں کرتا۔ اللہ اللہ قربان جاؤ پیارے بزرگوں اور دوستو، اب ذرا غور کرنے والی بات ہے، اتنی بڑی نعمتیں ہیں، حضور پھر بھی کہہ رہے میں فخر نہیں کرتا، میں فخر نہیں کرتا۔ بات کیا ہے؟ اس لیے کہ پیارے بزرگ اور دوستو، مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آقا یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ میرے غلاموں، میرا مقام یہ ہے کہ اگر میں حبیب اللہ ہو جاؤں تو اس میں فخر کی کیا بات ہے، اس میں فخر کی کیا بات ہے؟ میں اگر جنت کو پہلے دروازہ کھٹکھٹاؤں اس میں فخر کی کیا بات ہے؟ میں اگر جنت میں پہلے چلا جاؤں اس میں فخر کی میرے لیے کیا بات ہے؟ میں انبیاء کو اپنے جھنڈے تلے نیچے رکھوں اس میں میرے لیے فخر کی کیا بات ہے؟ کیونکہ اے میرے غلاموں، میرا یہ مقام نہیں ہے کہ میں جنت میں پہلے جاؤں گا، میری یہ کوئی خاص عظمت نہیں ہے کہ میں جو ہے جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، بلکہ اس لیے میں اس بات پر فخر نہیں کرتا کیونکہ میرا مرتبہ اس سے بھی بلند والا ہے، اس سے بھی افضل والا ہے، اس سے بھی زیادہ رفعت والا ہے۔ یہ جو مرتبے ہیں میں تمہیں اپنی عظمت سمجھانے بول رہا ہوں، وہ اس پہ فخر نہیں کرتا کیونکہ میرا مرتبہ تو اس سے بھی بڑا ہے، اس سے بھی بڑا ہے، اس سے بھی بلند ہے۔ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ آپ پر ہماری جان قربان، آقا ذرا بتا دے آپ کی حقیقت کیا ہے؟ تو رب کے حبیب نے کہا ہے بس ایک حقیقت کو سن لے تجھے میرا مرتبہ سمجھ میں آ جائے گا کہ ذرا غور کر، جب دنیا میں کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، صرف خدا تھا، صرف ذرا زور سے بولو، صرف انسان کو مٹی سے بنایا، مطلب مٹی تھی تب انسان بنا، مٹی کو پانی میں ملایا مطلب پانی تھا تب جا کے انسان بنا، انسان کے جسم میں روح ڈالا مطلب روح تھی تب انسان بنا، روح نہیں جا رہی تھی تو رب نے نور محمد کو لگایا تو تب روح کی انسان کی تکمیل ہوئی، مطلب نور محمد بھی تھا، یہ سب تھے تو یہ بنا۔ مسئلہ سمجھو، خدا کی قسم سمجھ جاؤ، کبھی وہابی نہیں بنو گے۔ حضور کہہ رہے ہیں میں سب ہوں مگر پھر بھی فخر
نہیں کرتا، کیونکہ یہ میرے لیے چھوٹے مرتبے ہیں اس لیے فخر نہیں کرتا، میں تو کچھ اور شان والا ہوں۔ میں خوب غور کرنے لگا یہ کون سی شان ہے جس کی وجہ سے نبی ان مرتبوں پر فخر نہیں کر رہے ہیں، امت کو اپنی عظمت تو بتا رہے ہیں مگر فخر نہیں کر رہے ہیں۔ تو پتا کیا چلا، نبی کہتے ہیں جب کچھ نہیں تھا صرف خدا تھا تو کچھ ہونے کے لیے کچھ ہونا ضروری ہے۔ انسان کے ہونے کے لیے مٹی ضروری ہے، انسان کے بننے کے لیے پانی ضروری ہے، انسان کے بننے کے لیے روح ضروری ہے، انسان کے بننے کے لیے نور ضروری ہے۔ یہ سب تھے تو انسان بنا، مگر جب میں بنا نہ پانی تھا، نہ ہوا تھی، نہ دریا تھا، نہ کچھ تھا، نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، کچھ بھی نہیں تھا، تو پھر میں کہاں سے بنا؟ نقطہ غور کرو، نقطہ غور کرو، مجھ کو کہاں سے بنایا گیا؟ تجھ کو بنانے مٹی لیا گیا، میں تو نور والا ہوں، مجھے میرے لیے مٹی نہیں لی گئی، تجھ کو بنانے پانی لیا گیا، مجھ کو بنانے پانی کی ضرورت نہیں پڑی، مجھ کو کہاں سے لیا گیا؟ تو نبی اشارے میں بتا رہے ہیں سن سن، مجھے اس وقت بنایا گیا جب مٹی بھی نہیں تھی، پانی بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ اس لیے میں کہتا ہوں میری یہ شان ہے، جب رب نے مجھے بنایا تو جنت سے نہیں نکالا کیونکہ جب جنت بھی نہیں تھی، دنیا سے نہیں نکالا کیونکہ دنیا بھی نہیں تھی، آسمانوں سے نہیں نکالا کیونکہ جب آسمان بھی نہیں تھے، تو ہم نے پوچھا آپ کو کہاں سے بنایا؟ تو جواب ملا رب نے اپنے آپ میں سے ایک نور نکالا، اس کو سامنے رکھا، اس کا نام نور محمد رکھ دیا نور خدا کا نام محمد الرسول اللہ۔ ہم مٹی پانی سے بنے، سرکار مٹی پانی سے نہیں خدا کے نور سے بنے، اسی لیے رسول اللہ کو نور الہی کہا جاتا ہے۔ وہ اللہ کا آپ مت بولو، خدا بولتا ہے۔ وہابی تو نہیں مانتا تو کیا ہوا؟ اہل حدیث تو نہیں مانتا تو کیا ہوا؟ اے دیوبندی تو نہیں مانتا تو کیا ہوا؟ آمنہ کے لال کی عظمت تو قرآن بولتا ہے، آمنہ کے لال کی عظمت تو ملکوں کا سردار جبریل بولتا ہے، آمنہ کے لال کی عظمت تو پیدا کرنے والا خدا بولتا ہے۔